حضرت علی نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بزرگیدہ بنا دیتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر قسم کی پریشانی و مصیبت سے نجات اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سجدے میں سر رکھ کر 101 مرتبہ یا غفورو پڑھیں، کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کے کام رب سنوار دے اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرت مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔
تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تب باتیں کرنا اور تیز بننا بہت آسان ہوتا ہے۔ حالات سے لڑنے والا ہی جانتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ حسد کرنے والوں سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پہ ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپاگنڈا کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہے اقبال، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ گدھا ایک بیزر حیوان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی، اور شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچایا، پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور ظالم کی قدر اور کمزور کی تذلیل کرتا ہے، جو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ کافروں کے ممالک میں مسلمان عورتیں حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور مسلمان ملکوں میں عورتیں حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ جمعے والے دن واٹس ایپ بھی سوچتا ہوگا کہ پورا ہفتہ خوار کر کے مجھے جمعے والے دن حاجی بنا دیتے ہیں۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا
حوصلے اور جرات کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ تعلیم اگر بزرگوں کا عزت و احترام نہیں سکھاتی تو ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ منافق کی 100 زبانیں ہوتی ہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ اپنی بات منوانے میں کتنا بے نیاز ہے،